بنگلہ دیش میں حالیہ وائلنس نے بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات کو بھی بہت افیکٹ کیا تھا۔ اب حالات بنگلہ دیش میں پہلے سے بہتر ہیں، لیکن اس وائلنس کو لے کر بھی پاکستان کو ہی قصوروار ٹھہرا دیا گیا ہے، ہر بار کی طرح۔ آپ کو یاد ہوگا کہ بنگلہ دیش کے ہندو کچھ روز قبل بنگلہ دیش میں درگا پوجا کی سیلیبریشنز منا رہے تھے اور کچھ لوگ وہاں داخل ہوئے اور حملہ کر دیا۔ اس درگا پوجا میں دراصل ہندو کمیونٹی کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی جا رہی تھی، جس پر وہاں کے مسلمان غصے میں آ گئے اور اس مندر پر حملہ کر دیا، اور مندر کو بھی اس حملے میں کافی نقصان پہنچا۔ وہاں کے مسلمانوں کو حیرت اس وقت ہوئی جب وہاں کی پی ایم نے مسلمانوں کا ساتھ دینے کی بجائے ہندوؤں کے ساتھ کھڑے ہونے کو ترجیح دی اور قرآن پاک کی بے حرمتی پر کچھ نہیں بولا۔ لیکن حسینہ واجد نے بھارت کو اس کے بعد خبردار بھی کر دیا تھا کہ اگر بھارت میں مسلمانوں کے خلاف نفرت ایسے ہی بڑھتی رہی تو بنگلہ دیش میں بھی اس کا اثر پڑے گا اور یہاں کے ہندوؤں کے خلاف بنگلہ دیش میں نفرت پھیلے گی۔ جس کے بعد بھارت کی جانب سے کیا تھا، الٹا بنگلہ دیش کو ہی دھمکیاں دینا شروع ہو گئیں۔ اس کے بعد بھارت میں بنگلہ دیش کو فتح کرنے کی باتیں ہونے لگی تھیں، اور بی جے پی کے رہنما سبرامنیم سوامی نے کہا کہ اگر بنگلہ دیش نے یہ وائلنس بنگلہ دیش کے ہندوؤں کے خلاف نہ روکا تو بھارت بنگلہ دیش پر حملہ کر دے گا اور بنگلہ دیش کو فتح کر لیا جائے گا۔ جبکہ اب ایک انڈین آرٹیکل پر نظر پڑی تو انہوں نے اس کا الزام ہی پاکستان پر لگا دیا اور کہا کہ پاکستان نے اس وائلنس میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے، اور اس مندر میں پاکستان کے کسی ایجنٹ نے جب ہندوؤں نے درگا پوجا شروع کی تو قرآن پاک ہندوؤں کے بھگوان کی گود میں رکھ دیا تاکہ مسلمانوں کو بھڑکایا جا سکے۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی بھارت نے اس تمام تر وائلنس کا الزام بھی پاکستان پر لگا دیا ہے، لیکن بھارت یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ملک میں مسلمانوں کے خلاف کیا ہو رہا ہے، کیسے ان کو بات بات پر نشانہ بنایا جاتا ہے، کیسے ان پر گوشت کھانے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اور اگر وہ ایسا کریں تو پھر ہندو انتہا پسندوں کو ان پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ لیکن جب ایسا ہی کچھ ہندوؤں کے ساتھ ہوتا ہے تو بھارت کانپ اٹھتا ہے کہ ہندوؤں کے ساتھ دیکھیں کیسا سلوک کیا جا رہا ہے۔